معزز و محترم ارباب فکر و شعور، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس عطا فرمائے۔ اس دنیا میں بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ رحمت میں رکھے، اور جب حشر میں اٹھیں تو اس وقت بھی دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اور بہت سارے اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ بیان کیے گئے ہیں، وہاں معراج کی رات ایک بڑا خوبصورت حسن خلق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ وہ حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے، بلکہ سب سے بڑی شاخ ہے۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے ہمیں جو اوصاف حمیدہ عطا کیے ان کی تعداد 360 ہے، اور ان میں سے بہت بڑا وصف شرم و حیا کا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو تیرا دل کرتا ہے کر، یعنی تیرا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ اگر حیا نکل گیا اسلام نکل گیا۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من القى جلباب الحیا فلا غیبۃ لہ، جو شخص حیا کی چادر اتار کے پھینک دے اس بندے کی غیبت کرنا غیبت نہیں۔ اس لیے کہ جب اس نے حیا ہی اتار کے پھینک دی تو اس نے اسلام کی چادر پھینک دی۔ اس کا عیب بیان کر کے لوگوں کو اس سے بچانا یہ لازمی ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک بڑا سخت وقت آئے گا، قرب قیامت، قیامت کے قریب لوگوں پہ ایک بڑا سخت وقت آئے گا، یشارکہم الشیاطین فی اولادہم، شیاطین ان کی اولاد میں شریک ہو جائیں گے، یعنی جو اولاد ہوگی بچے ان میں شیطان حصے دار ہوگا۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ حضور بچے، اولاد، اور اس میں شیطان حصے دار ہوگا، اس میں کیا؟ تو وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے اولاد میں شیطان حصے دار ہو جاتا ہے؟ جس وقت انسان بغیر غسل کے جو قرب ہے بیوی کا وہاں جاتا ہے تو شیطان حصے دار ہو جاتا ہے، یعنی بغیر پاکی کے۔ یہ جو نکاح کے اوپر علماء کلمہ شریف پڑھا دیتے ہیں، اس میں پتہ کیا حکمت ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسے بلا وجہ اعتراض کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں جی نہیں، جو پہلے ہی مسلمان ہے اس کو کلمہ شریف پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب نکاح ہو تو وہ کلمہ پڑھا؟ قرآن میں دکھاؤ۔ یہ جو ہمارے صوفیاء نے ہمیں دین دیا ہے نا، جو اولیاء نے، صوفیاء نے، یہ جو سینکڑوں سالوں سے چل کے آ رہا ہے دین، یہ سارے کا سارا پیوریفائی دین ہے، بہترین طریقہ ہے۔ یہ بزرگوں نے ہر شے میں سے جو بہترین شے تھی وہ اکٹھی کر کے ہمیں دی ہے۔ اسے ایسے نہ سمجھے، ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے کہ بندہ بسا اوقات جوانی کی ترنگ میں آ کے جملہ کفر بول دیتا ہے، کلمہ کفر بول دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ کچھ جملے ہیں اللہ کی ذات پہ اعتراض کر دیا،
سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، بارش فصل میں زیادہ ہو گئی تو اس طرح کے جملے کہہ دیے کہ کیا ہماری فصل ہی ملی تھی، کہیں کو فوت ہو گیا تو یوں کہہ دیا کہ اسرائیل کو یہی گھر چاہیے تھا، کفر ہو گیا، بندے کا ایمان چلا گیا۔ اب جیسے ہی بندے کا ایمان گیا، بندہ تو دائرہ ایمان سے نکل چکا ہے مگر اسے خبر بھی نہیں، تو صوفیاء و اولیاء نے کہا اب چونکہ نکاح کے ذریعے دو گھر جڑنے والے ہیں تو اگر اس نے بے خبری میں کلمہ کفر کہا ہوگا تو جب نکاح ہوگا تو ایک ایمان سے خارج ہوگا، ایک ایمان والا ہوگا فریق، تو جو بچہ ہوگا نکاح تو ہوا نہیں، کافر کے ساتھ مومن کا نکاح تو ہوا نہیں، تو اولاد کیا ہوگی؟ شیطان کی اولاد ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب نکاح ہو تو اس سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا لو، تاکہ پہلے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے ختم ہو کے دوبارہ۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تجدید نکاح کرنا چاہیے، شادی کے بعد بھی اپنی گھر والی کے ساتھ نکاح موجود ہے مگر پھر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر بے خبری میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو آگے نسلوں میں وہ منتقل نہ ہو۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضور کیا نسلوں میں شیطان کے اثرات چلے جائیں گے؟ کیف نعرف اولادنا من اولادہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضور پھر ہم اپنی اولاد میں سے کیسے تمیز کریں گے کہ یہ ہمارا ہے یا شیطان کا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے ہم معرفت حاصل کریں گے کہ شیطان جو ہے وہ اس میں شریک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقلۃ الحیا، جو شیطان کا حصہ ہوگا اس میں حیا نہیں ہوگی، وہ اولاد بے حیا ہوگی، بے شرم ہوگی، ان کے اندر بڑے کا ادب، بزرگوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب، کسی سفید داڑھی کا ادب، اساتذہ کا ادب، شرم حیا یہ نکل جائے گی، وہ زبان دراز ہو جائیں گے، انہیں کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس وقت گناہ صرف اس کا نہیں ہے، اس میں گناہ کچھ آپ کا بھی ہے۔ بقلت الحیا و بقلت الامانہ، یہ دو چیزیں ہیں، جب حیا کم ہو جائے نسلوں میں اور جس وقت امانت میں خیانت شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، جو شیطان اس میں شریک ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ سارے کا سارا حیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک یار ہوگا، ایک دوست جنت میں، اور جنت میں جو میرا رفیق ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جنت میں حضور کے ساتھی کا کیا نام ہے؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ اچھا باقی باتیں اپنی جگہ پہ، حضور نے حضرت عثمان غنی کا کیوں انتخاب کیا؟ اپنی یاری اور دوستی کے لیے جنت میں۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ کی امت میں سے سب سے بڑھ کر حیا والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا احی الناس من امتی ہوا عثمان، میری امت میں سب سے بڑا حیادار عثمان غنی ہے۔ تو جس کے اندر جتنا زیادہ حیا ہوگا وہ اتنا ہی مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ تو جس میں سب سے زیادہ تھا حضور نے اسے جنت میں اپنا ساتھی بنا لیا۔ اس لیے ایک مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب کے سوال ہوں گے تو عثمان غنی سے اللہ تعالیٰ سوال بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کر لی ہے، سألت اللہ تعالی رزق حیان، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے اس کے حیا کی وجہ سے بات کی ہے کہ یا اللہ جب تو اس سے سوال و جواب کرے گا تو اس سے تو بولا ہی نہیں جائے گا، یہ تو تیری بارگاہ میں حیا کرتے ہوئے بول بھی نہیں سکے گا، تو جو تو نے اس سے پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے اور اس سے کچھ نہ پوچھنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے عثمان سے کیا پوچھنا ہے، یہ تو شرمیلہ اتنا ہے، اس کے حیا کی وجہ سے 70,000 ایسے بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، عثمان غنی کے حیا کی وجہ سے ہم ان کو جنت عطا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات برکات خود اتنے حیادار ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حضور کے اندر حیا تھی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار کی شادی ہوئی
حضور ولیمہ کھلا رہے ہیں، دوستوں کو بلایا گھر میں، آئیں ولیمہ کھائیں، کھانا کھائیں۔ اصحاب آئے، کھانا کھا کے کچھ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے ان کی نیت اچھی تھی۔ نیت ان کی یہ تھی، حضور کے آستانے پہ آئے ہیں، سرکار کے گھر آئے ہیں، تو حضور اندر حجرے میں ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو مرد احباب تھے انہوں نے تو کھانا کھا لیا، مگر حضور کی جو ازواج مطہرات تھیں اور جو عورتیں آئی ہوئی تھیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور جگہ وہی تھی۔ تو حضور یہ چاہتے تھے کہ اب یہ اٹھ کے چلے جائیں، یہ اٹھ کے جائیں تاکہ وہ بھی کھانا کھائیں۔ تو اس نیت سے حضور باہر تشریف لائے سین میں، انہیں دیکھا۔ اب وہ کھانا کھانے کے بعد بات چیت کرنے لگے کہ کسی طریقے سے جلوے اور ملتے رہیں۔ تو سرکار پریشان ہو کر پھر واپس اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر حضور آئے تھوڑی دیر کے بعد کہ شاید اب چلے جائیں، وہ پھر نہ گئے، حضور پھر واپس آ گئے۔ اس سے حضور کی عادت کریمہ کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سرکار انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ کھانا کھا لیا یا اب آپ چلے جائیں۔ یہ حضور کی حیا دیکھیں، سرکار کی کریمی دیکھیں اور الطاف و عنایات دیکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے حضور کو دعوت دی تھی کہ سرکار میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ تو سرکار کے پاس جتنے بندے بیٹھے تھے سرکار نے فرمایا تم سب نے کھانے پہ جانا ہے۔ حضور کی حیا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اکیلا جاؤں، اور ان سب لوگوں نے سن لی یہ بات۔ تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ اکیلے تشریف، حضور نے فرمایا سارے چلو بھائی۔ جب تیسری مرتبہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا بھائی سب نے جانا ہے۔ تو اب وہ پریشان ہوئے اور سیدھے گئے، جلدی جلدی اپنے گھر اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ حضور نے تو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، سب کو ہی کہہ دیا ہے۔ تو وہ بی بی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا ان کو دعوت تم نے دی ہے یا حضور نے دی ہے؟ کہا دعوت تو ان کو حضور نے دی ہے۔ فرمایا پھر جس نے دعوت دی ہے وہی کھلائے گا۔ عقیدے بھی آلات ہیں، عقیدے بھی آلات ہیں، جس نے دعوت دی ہے وہی کھلائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سارے اصحاب کو لے گئے، اور وہاں جا کے جو کھانا تھا حضور نے اس کے اوپر دست مبارک رکھا اور پھر کچھ پڑھا اور فرمایا اب کھانا شروع کر دو۔ تو سب نے جی بھر کے کھایا۔ گھر والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کھانا پہلے زیادہ تھا یا بعد میں زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا کوکب صاحب کے والد گرامی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں نے ایک بڑا لطیف یہاں پہ بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جب کسی شخص نے اپنے دسترخوان پہ حضور کو دعوت دی تو سرکار کے گرد جو بھی تھے سرکار کے دل نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اکیلا اس کے دسترخوان پہ جاؤں۔ نہیں، جانتے بھی تھے کہ اس کے گھر میں اتنا کچھ نہیں ہے، جانتے بھی تھے کہ اس کے گھر میں اتنا کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی حضور نے اکیلے گوارا نہیں کیا، کہا سب چلیں گے۔ تو فرمایا جب رب کا دسترخوان ہوگا جنت میں تو رب سے بڑا تو دسترخوان والا ہے کوئی نہیں، اور رب سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں۔ تو جب رب اللہ کریم مصطفیٰ کریم حضور کی دعوت کرے گا جنت میں اور دسترخوان سجائے گا، تو کیا مصطفیٰ کریم وہاں پہ اپنے غلاموں کو بھول جائیں گے؟ وہ کریم جب یہاں ایک غریب کے گھر جاتے ہوئے نہیں بھولے تو سخیوں کے سخی رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اپنے غلاموں کو کیسے بھولے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و عطائے مصطفیٰ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں
بے بہا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اب وہ صورتحال سرکار تیسری مرتبہ جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو حضور کی طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا، پریشان تھے کہ اتنی دیر ہو گئی یہ بیٹھے ہیں اور گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو، دیگر بیویوں کو کھانا کھلانا ہے اور یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو جب تیسری مرتبہ بھی حضور باہر آئے تو آپ کی طبیعت پہ جب بوجھ ہوا تو پھر بھی حضور انہیں یہ نہ کہہ سکے کہ تم اٹھو اور جاؤ۔ تو اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک رکوع اس بات پہ نازل کر دیا کہ اے ایمان والو، جب میرا حبیب تمہیں اپنے گھر میں بلائے کھانے پہ تو کھانا کھاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھاؤ اور جلدی اٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، یہ باتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ میرے حبیب کی بارگاہ ہے، بس تمہیں بلا لیا اتنا کافی نہیں ہے، حضور نے تمہیں بلا لیا اپنے آستانے پہ، اپنے گھر پہ، تو تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اب آپس کی باتوں کو چھوڑو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، میرے نبی کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا رب محسوس کر رہا ہے، تکلیف حضور کو ہو رہی ہے، محسوس رب کر رہا ہے، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تمہارا حیا کر رہا ہے، وہ تمہارا حیا کر رہا ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ تعالیٰ سچی بات کر دیتا ہے، تم اٹھو اور جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، ہاں سچی بات ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے تاکہ تربیت ہو، اور اس میں ہمارے لیے بھی تربیت کے پہلو تھے کہ جب آپ کہیں جائیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، کسی کے گھر جائیں، تو اس میں اصول بیان کر دیے قرآن مجید نے کہ تم صاحب منزل کا خیال کرو، اس کے معاملات کا خیال کرو، اس کی مصروفیات کا خیال کرو، بلکہ ثلاث عورات لکم من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم، قرآن مجید نے آداب معاشرت کو بھی بیان کیا کہ 3 اوقات میں کسی کو تنگ نہ کرو، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کسی کے گھر نہ جاؤ، کیوں؟ اس کے آرام کا وقت ہے، اسی طرح دوپہر کا وقت وہ جو سونے کا وقت ہوتا ہے آرام کا، اس وقت کسی کو تنگ نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کے بعد بھی کسی کو تنگ نہ کرو، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردوں کے اوقات ہیں، یہ 3 لوگوں کے اپنے پرسنل اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں کسی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ قرآن مجید نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے، اور میں آج کے دور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کے گھر جا کے دستک دیتے ہیں تو حکم ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ، اگر آواز نہیں آ رہی تو واپس چلے جاؤ، اس سے زیادہ پھر آپ تو وہ آپ کے لیے گناہ بن جائے گا۔ یہی مسئلہ موبائل پہ ہے، بس اوقات کوئی بندہ واش روم میں ہوتا ہے، کوئی بندہ نماز میں ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنی پرسنل کسی میٹنگ میں ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں، اگلے بندے نے کال نہیں سنی، آپ پھر لگے ہوئے ہیں، نہیں سنی پھر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کی اس سچویشن کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ وہی مسئلہ ہے جو دروازے کے کٹکھٹانے کا ہے، وہی کسی کو موبائل پہ بیل دینے کا ہے، وہی کسی کے گھر میں جانے کے اوقات کا ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے ان تمام مفاہیم کو سمجھیں تو لوگوں کی زندگیاں ویسے بھی آسان ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی حیا کے حوالے سے آپ نے ایک پیغام سنا، حضور کے اہل خانہ ان کی حیا کا ایک پیغام سن لیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ایک مسئلے میں دیکھیں کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال با کمال کے بعد
حضور کی جس جگہ پہ تدفین ہوئی وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اس حجرے میں حضور جلوہ گر ہوئے تو آپ فرماتی ہیں کہ چونکہ گھر میرا تھا اور میرے حجرے میں آپ جلوہ گر تھے، تو میں کبھی اپنے گھر میں ہوتے ہوئے ہی جب اس حجرے میں جاتی تھی تو میں بہت زیادہ کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، یعنی جو معمول کا پردہ ہے وہی، ایکسٹرا جو پردہ ہے بہت زیادہ وہ اہتمام اس لیے نہیں کرتی تھی کہ میرا گھر ہے اور میرا حجرہ ہے اور میرے سرتاج ہیں، یعنی حضور ہی تو ہیں، سرکار ہیں، تو ان سے میرا کیا پردہ۔ کہتی ہیں پھر حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابا جی، ان کا وصال ہو گیا، ان کی تدفین بھی حضور کے ساتھ ہوئی، اسی حجرے میں ہوئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر کوئی خصوصی اہتمام نہیں کرتی تھی، وہاں پہ مختصر پردے کے ساتھ ہی میں وہاں پہ چلی جاتی تھی اس حجرے میں۔ کیوں کہ ایک میرے شوہر ہیں، دوسرے میرے والد ہیں، ابا جی ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ عندما مات سیدنا عمر بن الخطاب فما دخلت الا انا مشدودۃ، پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا اور اسی حجرے میں آپ جلوہ گر ہوئے تو آپ فرماتی ہیں پھر میں پورا اچھے طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی تھی، پھر اس حجرے میں داخل ہوتی تھی۔ کیوں داخل ہوتی تھی پھر اتنا اہتمام کر کے؟ اس لیے کہ ایک تو میرے سرتاج ہیں، حضور ہیں، ایک میرے والد گرامی ہیں، اور ایک حضرت عمر فاروق ہیں، حیاء من عمر، تو میں حضرت عمر فاروق کا حیا کرنے کی وجہ سے میں پورا اچھے طریقے سے وہ اہتمام کرتی تھی پردے کا۔ اس سے پتہ چلا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا آدھا دین عائشہ صدیقہ سے لے لو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح حضور دنیا میں دیکھتے تھے حضور قبر میں جانے کے بعد بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، جس طرح میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق دنیا میں دیکھتے تھے اسی طرح یہاں بھی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیاء من عمر، تو ان کی نگاہ اور ان کی، چونکہ وہ اس انداز میں ان کا رشتہ جو ہے وہ نہیں تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے امت کی بیٹیوں کو یہ سبق بھی دیا۔ آج بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، پچھلے دنوں میرا ایک جیو پہ پروگرام تھا تو کہ جناب عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے تو میں نے انہیں کہا مجھ سے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ عورتیں انارکلی میں جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بھائی جہاں سے عورتوں کو خطرہ ہے کبھی اس کا سوال بھی پوچھا جائے کہ وہاں پہ جا سکتی ہیں یا نہیں، مطلب یونیورسٹی ہے، کو ایجوکیشن ہے، ہر جگہ پہ عورتوں کو خطرہ ہے، تو صرف مردوں سے خطرہ ہے، قبرستان سے خطرہ ہے؟ ایک اصول یاد رکھیں، عورت با پردہ ہو کر، تقوی و طہارت کی باندی بن کر کاروبار بھی کر سکتی ہے اور دیگر معاملات بھی، مگر اگر اس کا پردہ اور یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ نہ باہر جا سکتی ہے نہ ہی قبرستان جا سکتی ہے۔ اور ہمارے اہل حق نے اس پہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ عمومی طور پہ عورت اگر اس طرح جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ وفور جذبات کی وجہ سے قبرستان پہ اس کا کوئی قریبی ہو تو وہاں پہ جا کے، جیسے عرب پہلے جاہلیت الاولیٰ کے اندر یہ روایت ہوتی تھی کہ وہ بے پردہ ہو جاتی تھی اور رونا دھونا اور پھر بال بکھیرنا اور مٹی ڈالنا اس طرح، تو کہیں ان کی اس یاد کی وجہ سے ایسا عمل نہ ہو۔ اور اگر کوئی باپردہ ہے تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ باپردہ ہو کر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن سے بڑھ کر کون حیا والا ہو سکتا ہے، تو وہ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی قبر مبارک پہ جایا کرتی تھیں اور جا کے سلام عرض کرتی تھیں، السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد امجد آپ کو سلام ہو، تو قبر سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا بنتی، اے میری بیٹی تجھے بھی میرا سلام ہو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ نے اس کو بیان کیا، دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے والد کی بارگاہ میں آنا ہے۔ حیا دیکھیے، آج ہماری بیٹیوں کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے
سب سے زیادہ ضرورت ہے آج ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو۔ فتنے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا تھا اول من یرفع من هذه الامہ هو الحیاء، میری امت میں سے جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی نا قیامت سے پہلے، اس امت سے جو سب سے پہلی چیز چھینی جائے گی الحیاء، وہ حیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جو ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے آپ دیکھیں تو بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، شرم حیا اور ہمسایوں کا احترام، مطلب پورے دیہات میں اگر کسی ایک پہ کوئی مسئلہ پیش آتا تو پورے کا پورا چک جو ہے وہ لرز جاتا۔ مگر اب ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بچے اپنے موبائلوں پہ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بڑی تلخ ترین صورتحال ہے۔ حیا اٹھتی جا رہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اس طرح کی باہر سے لانچ کی ہوئی NGOز وہ اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے انہوں نے عورتوں کے نام پہ اس قسم کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں، جو خواتین کو اپیل کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاؤ، بے پردہ ہو جاؤ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آنے والے دور میں بے حیائی بڑھے گی، اور اس کے خلاف سب سے پہلے ضرورت کس امر کی ہے؟ وہ آپ لوگوں کی ہے، وہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو کور کریں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہاں گھی مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، مگر نائٹ پیکجز سستے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بے حیائی کو فروغ ملے۔ اس کے پیچھے قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ یہاں پہ ایسے فیشن چینل بن چکے ہیں مارننگ شو کے نام پہ، کیٹ واک کے نام پہ، کہ یہ نیا فیشن ہے، نیو فیشن، اور اس نیو فیشن کے نام پہ ایسی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے بچیوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو بلم بن باعور تھا، بلم بن باعور عمالقہ کا، وہ کیوں تباہ و برباد ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے 90,000 لوگ، ان کے اوپر اللہ نے طاعون کیوں مسلط کیا؟ اس لیے کہ اس بادشاہ نے اس شخص سے کہا تھا بلم بن باعور سے کہ بد دعا کر۔ اس نے کہا میں بد دعا نہیں کرتا، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہار جائے گا۔ کیا طریقہ؟ وہی جو 3,500 سال پہلے شیطان نے چکر چلایا تھا، وہی آج چل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ مسلمان ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، اس لشکر کو تباہ و برباد کرنا ہے، بڑا آسان کام ہے۔ 4 عورتیں، صرف 4 عورتیں، ان کا لباس مختصر کر کے اس لشکر میں داخل کر دی جائیں، اور ان عورتوں کو کہہ دو کہ کسی کو روکے نہ۔ وہ 4 عورتیں گئیں، لوگوں کی دکانوں سے سودا سلف لینے لگیں، ان مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، تو ان کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد ان عورتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ان میں خصوصیت کیا ہے؟ ان کے لباس شارٹ تھے، مختصر لباس۔ تو انہوں نے کہا لباس مختصر ہو تو مرد کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم بھی اپنے لباس مختصر کر لیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے لباس مختصر کیے، فحاشی پھیلی۔ جب فحاشی پھیلی تو ان پہ طاعون مسلط کر دیا گیا، 90,000 بنی اسرائیلی ایک ہفتے میں مار دیے گئے فحاشی و عریانی کی وجہ سے۔ شیطان نے اس وقت اس لشکر کو تباہ کرنے کے لیے جو نسخہ استعمال کیا تھا وہ بے حیائی کا تھا۔ جس معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جب تم نے فحاشی کو اپنے اندر رائج کر دیا ہے تو میں تمہارے لیے کیا کروں، اب تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج وہی صورتحال ہمیں درپیش ہے 3,500 سال بعد۔ فیشن شو کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیو ٹرینڈ ہے۔ میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو وہاں پہ کچھ اس قسم کے وہ لوگ آئے جنہوں نے یہاں سے نا اپنی پینٹیں جو ہیں وہ پھاڑی ہوئی تھی، تو ہم سمجھے کہ یہ کوئی غریب لوگ ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، بھکاری ہیں۔ تو ہمارے دوست، میں نے کہا ان کو تھوڑے تھوڑے کو پیسے دو، کو 50-100 روپیہ باہر نکال۔ انہوں نے کہا جی یہ بڑے مطلب امیر لوگ ہیں، یہ نیو ٹرینڈ ہے۔ تو آج کل برانڈ کے نام پہ دنیا جو ہے اس کو لوٹا بھی جا رہا ہے، تباہ و برباد بھی کیا جا رہا ہے، اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں ہر باپ پہ لازم ہے، ہر ماں پہ لازم ہے، سب سے پہلے خود شرم و حیا کا لباس پہنے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بچی ہے، چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو جب شارٹ کٹ لباس آپ بغیر بازوؤں کا بچی کو پہنائیں گے وہ اسی کی عادی ہو جائے گی، پھر وہ کہے گی میں نے یونیورسٹی میں بھی یہی پہنا ہے، میں نے کالج میں بھی یہی پہنا ہے، میں نے بازار میں بھی یہی پہنا ہے۔ اس مرحلے میں جب آپ نہیں روک سکے تو اس مرحلے میں آپ کیسے روک سکیں گے؟
تو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ پہلے خود سراپا حیا بن جائیں، اپنے گھروں میں حیا کو پروموٹ کریں، بے حیائی سے بچیں۔ جتنا بچا لیں گے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آج جتنا بچا لیں گے اتنا ہی تھوڑا ہے، ورنہ نئے جو چینل کے نام پہ، موبائل کے نام پہ، فیس بک واٹس ایپ کے نام پہ جو فحاشی کے جو دریا کھل چکے ہیں، یہ نہ آپ سے سنبھالے جائیں گے نہ ہم سے۔ یہ جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کرتے رہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے بچوں کی صحبت اچھی کریں، اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں، صالحین کی صحبت میں رکھیں، صوفیاء و اولیاء کی صحبت میں رکھیں۔ جس کو وہ دیکھیں گے وہ اسی کو اڈاپٹ کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی کل میرے والد گرامی 2 دن پہلے آئے ہوئے تھے، اور ہم رات کے وقت مسجد سے نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا یہ آگے آگے چلنے لگا، ہمارے آگے آگے۔ تو مجھے ساتھ کہنے لگا کہ میں آپ کے آگے اس لیے چل رہا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ تقریر میں کہا تھا کہ دن کے وقت ماں باپ کے آگے چلنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے، اور رات کے وقت آگے چلنا چاہیے، تاکہ کوئی ٹھوکر لگے یا کوئی گڑھا ہو یا کوئی، تو وہ بچے کو لگے، نوجوان کو، بزرگوں کو نہ لگے۔ تو میں اس لیے آگے چل رہا ہوں۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ بچے جو آپ کہیں گے اس کو کاپی کریں گے، جو آپ کریں گے اس کو کاپی کریں گے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک جملہ کروڑ باتوں کا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، امام جعفر صادق کے پاس، اور آ کے کہنے لگا حضور میں خطیب ہوں، مبلغ ہوں، تقریر کرتا ہوں بڑی اعلیٰ، فلاں علاقے میں میں چلا ہوں اس شہر میں، تو آپ دعا کریں میں وہاں پہ بڑا کام کروں، دین کی تبلیغ کا کام کروں، اسلام کی خدمت کروں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ امام جعفر صادق نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے ایک نصیحت بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا حضور حکم فرمائیں، کیا نصیحت ہے؟ فرمایا جب تم وہاں جانا تو کوشش کرنا تجھے بولنا نہ پڑے، تم یہ کوشش کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے، کیا؟ تمہارا کردار گواہی دے، تمہیں تبلیغ کی ضرورت ہی پیش نہ ہے، تم جس محلے میں، جس گھر میں، جس علاقے میں ہو تو خود بخود تمہارا کردار وہاں کے لیے برکت بن جائے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی تبلیغ تھی جو ہمارے بزرگوں نے کی، خود شرم و حیا کے پیکر بن گئے تو خود بخود معاشرے میں بہتری آنی شروع ہو گئی۔ بڑا جب گھر کا خود شرم و حیا کا پیکر بن جائے گا، گھر میں برکت شروع ہو جائے گی۔ بڑا جو ہے تھوڑا سا اتنا نکلے گا باہر تو بچے جو ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نکل جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی وہ میں بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مولا علی شیر خدا کے کہنے پہ آئیں۔ آپ نے کہا کہ حضور کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، تو تم دن رات چکی پیستی ہو، کام کرتی ہو، تم جاؤ اور حضور سے مانگ لو۔ تو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کے اصرار کرنے پر آپ آئیں، تو مسجد نبی شریف میں دیکھا کہ حضور کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو دیکھا تو اسی طرح سراپے پردہ، تو دیکھ کر اتنا حوصلہ نہ پڑا، حیا غالب تھی، تو وہیں سے واپس چلی گئیں۔ اب جو حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ سرکار نے دیکھ لیا، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ آئی ہیں، تو سرکار اپنے مہمانوں کو فارغ کرنے کے بعد رات کو تشریف لے گئے پوچھنے کے لیے کہ کیسے آنا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں جب حضور گھر میں داخل ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھا کہ میری بیٹی تم کیسے آئی؟ تو سیدہ پاک نے جو رضائی تھی نا اس کو اپنے چہرے کے اوپر لے لیا، اور آپ سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا کہ میں آئی کیوں تھی۔ آج دیکھیں بیٹیوں کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شوہر کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے رستے دکھائے جا رہے ہیں، صبح و شام طلاقیں ہو رہی ہیں، حقوق کے نام پہ پورے ملک کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہاں ہمارا دین تو یہ تھا ادب و احترام کا،
حیا کا، باپ کا حیا، شوہر کا حیا، بیٹے کا حیا، ایک دوسرے کا حیا. تو جب نہ بول سکی، حضور نے 2-3 بار پوچھا کہ کیسے نہ بول سکی، تو پھر مولا علی شیر خدا نے عرض کیا حضور اصل میں کام کر کر کے ان کا حال یہ ہو گیا. حضور یہ صورتحال ہے، کام اتنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ خادمائیں آئی ہیں، تو مہربانی کر کے ان میں سے کوئی دے دیں تاکہ وہ گھر میں کام کاج کر لیا کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میرے پاس 100 کے لگ بھگ بچے پڑھتے ہیں صفا کے چبوترے پہ. وہ میرے پاس پڑھتے ہیں، میرے پاس رہتے ہیں، میرے پاس کھاتے پیتے ہیں. میرے پاس اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے کہ میں ان خادموں میں سے کوئی آپ کو دے دوں، تو میں نے اس وقت ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. تو وہ جتنے غلام اور خادمائیں تھیں وہ سب بیچ کر میں نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رشتے اور آپ کے تعلقات اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، مگر حضور نے اس مقام پر بھی مقدم اپنے دین کو کیا، اسلام کو کیا کہ یہ جو میرے رب کا دین ہے یہ قیامت تک چلتا رہے، اسلام قیامت تک پہنچتا رہے. پیغام بھی دے دیا. جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، آخری لمحات ہیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ کو بلوایا. یہ بات قابل توجہ ہے. حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی وصیت کس کو کی؟ انسان اپنی وصیت کے وقت اسی کو بلاتا ہے جس سے بہت گہرا تعلق ہو. صدیق اکبر کی بیوی، انہیں کہا کہ آپ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیجیں. جب سیدنا صدیق اکبر عیادت کے لیے گئے تو بلایا، تو بلا کے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے. میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور مجھے کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی طریقہ کہ کوئی میرے جنازے کو بھی، میرے وجود کو دیکھ نہ سکے. تو انہوں نے کہا کہ یمن کے علاقے میں یہ رواج ہے کہ چارپائی جو جنازے والی ہوتی ہے اس کے اوپر لکڑیاں رکھتے ہیں سائیڈوں پہ، لکڑیاں اس کے ساتھ باندھ کر، تو وہ لکڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کس کا وجود ہے اور کتنا وجود ہے. تو آپ بڑی خوش ہوئی، فرمایا تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی. لوگوں کو بتانا بھی نہیں، اعلان بھی نہیں کرنا، رات کی تاریکی میں اٹھانا اور اس انداز میں اٹھا کے مجھے میرے رب کے سپرد کر دینا. یہ ہے وہ شرم و حیا کا رستہ جو سیدھا جنت کا رستہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا عطا کردہ دین ہے. اور یقین مانیے آج یہ سارے اہل علم، علماء، صوفیاء، ان سب کی جو کوششیں کاوشیں وہ یہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاشرے میں حیا پیدا ہو، شرم پیدا ہو، ہمیں ایک دوسرے کا خیال ہو، یہ چیزیں. اور اگر یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں پیدا ہوتی تو پھر سب کچھ فضول ہے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو شرم و حیا کا مادہ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.